تو اس لیے جو شخص گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے وہ باطن کی ناپاکی کو صاف کر لیتا ہے، اور جتنا سمارٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو دھوکہ دیا، اس کو بیوقوف بنایا، اس کو یہ کیا، حقیقت میں وہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی غذا بنا رہا ہے۔ ہر ہونے والا گناہ انسان کے جسم میں ناپاکی کی مانند ہے، تو ہر گناہ سے سچی توبہ کر کے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لے۔ اب انسان فرشتہ تو نہیں بن سکتا، لیکن یہ تو ضرور ہے نا کہ اللہ تعالی کے حضور بیٹھ کر سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر بالفرض سرزد ہو جائے تو پھر دوبارہ پھر توبہ کر لے۔ اب یہ معاملہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دنیا کے اندر رکھتے ہیں۔ اگر یہ گناہوں کا بیکٹیریا اندر رہا تو یہ لاش قبر میں جاتے جاتے گل جائے گی، کیڑے اسے کھائیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں جہنمی کو جب پھینکا جائے گا نا تو جو زانی ہوگا اس کے جسم سے ایسی بدبودار ہوا نکلے گی کہ جہنمی اس بندے کی اس بدبودار ہوا سے تنگ ہوں گے اور اس کو بری نظر سے دیکھیں گے۔ تو دیکھو گناہوں کی بدبو یہ دنیا میں بھی اور جا کے آخرت میں بھی محسوس ہوگی۔ تو حکم خدا ہے، جب ٹوٹتا ہے تو انسان کو اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل کروا لیں۔ دل سے اس بات کا عہد کریں کہ اے مولا ہم آج کے بعد اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کریں گے۔ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ خوشبو ہوتی ہے جسم میں نیکی کی، چنانچہ کتنے واقعات ایسے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک طالب علم تھا، اس کے سامنے کسی عورت نے برے ارادے کا اظہار کیا، اس نوجوان نے اس عورت کے چنگل سے بچنے کے لیے اسے کہا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے۔ وہ بیت الخلاء میں گیا اور اپنے جسم پر اسے نجاست مل لی۔ جب باہر نکلا تو جسم سے بدبو، اس عورت کو اتنی نفرت ہوئی اس نے اس کو وہاں اپنے گھر سے بھگا دیا۔ اس نے اپنا ایمان بچا لیا۔ اب اس کو فکر تھی کہ لوگ اس بدبو کو سونگیں گے تو مجھے کیا کہیں گے۔ تو یہ نوجوان جلدی سے مدرسے میں آیا، غسل خانے میں گیا، اپنے جسم سے نجاست کو بھی دھویا، کپڑے بھی دھوئے اور اسی طرح گیلے پہن لیے۔ پھر یہ حدیث پاک کی کلاس میں آ کر بیٹھا تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث لے رہے تھے۔ جیسے ہی آ کر بیٹھا تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ آج اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے؟ جب 2-4 دفعہ پوچھا تو طلباء نے اس کی طرف اشارہ کیا جی کہ یہ لگا کے آیا۔ تو حضرت نے اس کو بلا کے پوچھا بھئی اتنی تیز خوشبو لگا کے کیوں آئے گی جماعت میں؟ تو تب اس نے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو اپنے جسم پر نجاست لگائی تھی اس کو جو ہے گناہ میں پڑنے سے بچانے کے لیے، لیکن اب میں جب نہا دھو کے نکلا ہوں تو جہاں جہاں نجاست میں نے لگائی تھی میرے جسم کے انہوں حصوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مشک جیسی خوشبو آتی تھی، اس کو خواجہ مشکی کہتے تھے۔ ان کا نام لوگوں نے خواجہ مشکی رکھ دیا تھا کہ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے بڑے قراء میں سے گزرے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور سارا دن لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔
ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی. ایک مرتبہ کسی شاگرد نے پوچھا حضرت آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی خوشبو آتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھی میں تو کچھ نہیں منہ میں رکھتا، یعنی کوئی الائچی یا کوئی اور ایسی چیز خوشبودار میں تو نہیں رکھتا. اس نے کہا حضرت لیکن خوشبو اتنی آتی ہے. تو اس پر امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو